آئیے حضرات سامعین، ہم اسی میدان زبان و بیان یعنی خطابت میں ہی محو سیر ہوتے ہیں، جس کی اہمیت و افادیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے، جس کی ضرورت محلے کے چوپال سے لے کر ایوان سیاست تک پڑتی ہے۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہیں، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہیں۔ خطابت باطل کے خلاف یلغار، حق کی للکار کا بہترین وسیلہ ہے۔ خطابت کے ذریعے باطل طاقتوں کی دسیسہ کاریوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا قلع کما کیا جا سکتا ہے۔ خطابت نے کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے اور مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ خطابت نبی کی زبان پر پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب کسی واعظ کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی، جب کسی مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، اور جب کسی قائد یا لیڈر نے اپنایا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے۔ الغرض خطابت نے ہر میدان میں الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے۔ تو آئیے اسی خطابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں محمد زید سلمہ سے کہ موصوف تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ نہ ذوق سوز پیدا کر، نہ ذوق سوز پیدا کر، نہ عشق ساز پیدا کر، نہ ذوق سوز پیدا کر، نہ عشق ساز پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی صرفنا لعلوم الحدیث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال انما بعثت معلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی اور میرے ہمسفر ساتھیوں، آج کے اس محفل سعید میں میری تقریر کا موضوع بہت اہم اور افضل ہے، جو دینی مدارس کے اہمیت و کردار کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرات سامعین اعظام، اسلام میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی کی کڑی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور ہماری اسلامی قومی اور وطنی تہذیب کے پشتیبان ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود ہر سامراج اور استعمار کا مقابلہ کر کے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور مذہب اسلام پر لگائے گئے ہر قدعن کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ بقول شاعر، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے کیسر و کسرا ہلائے جاتے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان،
اور سکون کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر میں عالم کے پورے مدارس کے کردار کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کے مدارس سے کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ ان مدارس کے کیا اہمیت و کردار ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاس کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا تھا۔ انہی مدارس کے نکلے ہوئے جیالوں نے فانسی کے فندے کو چوما تھا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون و جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ انہی مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڑھانوی کی شکل میں مجاہدین نے اپنے خون و جگر کو بہا کر وطن سے وفاداری کا ثبوت دکھایا اور بتایا کہ انہی مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے کردار و اہمیت کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے، لیکن عزیزان گرامی آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے کردار اور ان علماء کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مدارس کے ان تابناک ماضی کو شکی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے مدارس اسلامیہ کے مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔